اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اور انہوں نے اور اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملا ہوں، کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رہنے کا ماحول ہے وہ بڑا خراب ہے، کسی حوالے سے مجھے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ہوئی، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا، لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں، اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں، اور میں ڈٹا ہوا ہوں، کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں، نہ میں ڈرتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا۔ مجھے یہ جس آگے جتنی بھی سختی کر لیں، جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ہمت جو ہے وہ بلند ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کے اندر، ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وکالت نامے ہوئے ہیں، ہمارا ایک دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے۔ ہم کل اس کے اندر وکالت نامہ ساتھ لگا کر وکالت نامے ہم نے کروا لیے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی، اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا وہ میرے کیس کی سماعت نہ کریں۔ پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماعت کی، مجھے انہوں نے کوئی ان سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ 9 مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے، تو لہٰذا اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ ٹیرین وائٹ کا کیس انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی ہے۔ جی صحت کیسی ہے خان صاحب؟ دیکھیں، جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ، وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں، بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے، مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے، کہ یہ خود جا کر دیکھ نہ لے کہ کیا پوزیشن ہے، لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم، اوپن واش روم ہے، وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی، اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی۔ میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا۔ کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے، میں نے پوچھا، کہتے ہیں کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے، جو بھی دیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا۔ کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا، اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ اچھا سر، ایک بات صرف اور بتا دیں کہ ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں، کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے، باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ سر کسی دوسری جیل میں جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں، دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں، میں بالکل تیار ہوں۔ دیکھیں، قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی۔ سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے
वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहां से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें यहां से ये हारी हुई थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ है। जमानत हो जाएगी या नहीं? देखें, परसों तक जो जमानत है खान साहब की, हमने उनको बताया है कि जमानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज इन्होंने जानबूझ के डिले किया है। जिस वक्त पटिशन के ऊपर समाअत होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज कर दिया जाएगा। उन अखबारात या टीवी कोई सहूलत नहीं। मैंने पूछा है, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई उन्होंने ना कोई वहां पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी या कोई किसी से मेरा राब्ता करवाया जा रहा है जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे इस तरह से मुझे यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है? उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राशदा, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी
ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ لیگل ٹیم نے وہاں پر جا کر